الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قسم اٹھا کر توڑنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے، ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ فلاں کام نہیں کرے گا، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اپنی قسم سے رجوع کر لے، تو اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو کیا وہ کفارہ ادا کرے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، قسم توڑنے کا حکم۔ جو شخص قسم اٹھائے اور پھر قسم سے رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، اور اسے قسم کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو میں کبھی کسی کام کی قسم اٹھا لوں اور مجھے کسی اور کام میں بھلائی نظر آئے تو کفارہ دے کر میں اپنی قسم توڑ لوں گا اور وہی کام کروں گا جو بہتر ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 6718 اور امام مسلم حدیث نمبر 1649 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، تم امارت مت طلب کرنا، کیونکہ اگر امارت تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تمہیں تنہا امارت کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر تمہیں امارت بن مانگے دی جائے تو تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ اور اگر کسی کام کو کرنے کی قسم اٹھا لو اور تمہیں کسی دوسرے کام میں خیر نظر آئے تو پھر اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہی کام کرو جو بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 6622 اور امام مسلم حدیث نمبر 1652 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کو کرنے کی قسم اٹھا لے پھر کسی دوسرے کام میں اسے بھلائی نظر آئے تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ مسلم حدیث نمبر 1650۔ علامہ نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 108 میں لکھتے ہیں، ان احادیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لے اور قسم پوری کرنے کی بجائے توڑنے میں اس کے لیے بھلائی ہو تو اس کے لیے قسم توڑنا مستحب ہے، اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ یہ سب کے ہاں متفقہ موقف ہے۔ پھر انہوں نے اہل علم کا کفارہ قسم سے پہلے یا بعد میں دینے کے حوالے سے اختلاف ذکر کیا اور کہا، اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ قسم توڑنے کے بعد بھی کفارہ دینا جائز ہے، اور اس بات پر بھی کہ قسم اٹھانے سے پہلے کفارہ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن قسم اٹھانے کے بعد اور قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینے کے بارے میں اختلاف ہے، چنانچہ امام مالک، اوزاعی، ثوری، شافعی اور 14 صحابہ اکرام سمیت تابعین کی ایک جماعت اس کے جواز کی قائل ہے، اور یہی موقف جمہور علماء اکرام کا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ مستحب یہی ہے کہ قسم توڑنے کے بعد کفارہ دے، جبکہ امام شافعی نے روزوں کے ذریعے کفارہ دینے کی صورت میں کہا ہے کہ کفارے کے روزے قسم توڑنے سے پہلے نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت کو اس کے وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ نماز اور رمضان کے روزوں کو ان کے وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم مالی کفارے کی صورت میں قسم توڑنے سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ تاہم ہمارے کچھ شافعی فقہاء اکرام کہتے ہیں کہ قسم توڑنے میں نافرمانی ہو تو پھر پیشگی کفارہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطابق اس طرح گناہ کے لیے اعانت ہوگی، جبکہ جمہور علماء کرام غیر نافرمانی میں قسم توڑنے کی طرح اسے بھی جائز کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سمیت مالکی فقیہ اشہب کہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہی قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کے ہاں احادیث کا ظاہری مفہوم اور زکوٰۃ میں پیشگی ادائیگی پر قیاس دلیل ہے۔ دوم، اگر قسم توڑنے کی صورت میں گناہ کا ارتکاب ہو تو قسم توڑنا جائز نہیں۔ اگر قسم توڑنے کی صورت میں گناہ کا ارتکاب ہو تو قسم توڑنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں زنا نہیں کروں گا یا شراب نوشی نہیں کروں گا تو اس قسم کو پورا کرنا لازم ہے اور اسے توڑنا حرام ہے۔ چنانچہ قاضی عیاض رحمہ اللہ اکمال المعلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 408 میں کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میں کسی دوسرے کام میں بہتری دیکھوں، یعنی جس کام کے کرنے یا ترک کرنے کی قسم اٹھائی ہے اس میں دنیا یا آخرت کے اعتبار سے بہتری ہے، خواہش یا شہوت کے موافق ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ بسا اوقات قسم توڑنا حرام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ پہلے مثال میں ذکر ہو چکا ہے، اور کبھی کبھار قسم توڑنا واجب بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی نماز نہ پڑھنے کی قسم اٹھائے یا زکوٰۃ نہ دینے کی قسم اٹھائے یا قطع رحمی کی قسم اٹھائے، تو یہاں قسم توڑنا لازم ہے۔
चुनांचे कसम से मुताल्लिका काम की नौइयत के एतबार से कसम तोड़ना मुस्तहब, मकरूह या मुबाह भी हो सकता है। इसी तरह कसम तोड़ने के बारे में 5 शरई अहकामात लागू हो सकते हैं, जैसा कि अल इकनाह जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 330 में है कि बाज़ कस्में ऐसी हैं जो वाजिब हैं। मसलन किसी मासूम इंसान को हलाकत से बचाने की कसम उठाए, चाहे वो अपने बारे में ही कसम उठाए, जैसे कि इंसान के ख़िलाफ़ कत्ल का झूठा दावा हो और ये कसम उठाकर बरी होने का इजहार करे। कुछ मंदूब होती हैं, मसलन कसम के साथ कोई मसलहत मुंसलिक हो जाए। मिसाल के तौर पर कसम उठाने से झगड़ने वाले 2 अफराद के दरमियान सुलह हो जाए, या किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम के दिल में मौजूद कीना ज़ाइल हो जाए, या किसी का शर टल जाए। बस औक़ात कसम मुबाह होती है, जैसे कि किसी जायज़ काम के करने या उसे छोड़ने की कसम उठाए, या किसी ऐसी खबर के मुताल्लिक कसम उठाए जिसके मुखबिर के बारे में उसे गुमान हो कि वो सच्चा है। बस औक़ात कसम उठाना मकरूह होता है कि किसी मकरूह काम के इर्तिकाब या मंदूब अमल को तर्क करने की कसम उठाए। इसी मकरूह कसम में ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए कसम उठाना भी शामिल है। हराम कसम वो होती है जिसमें इंसान जानबूझकर झूठी कसम उठाए, या किसी गुनाह के काम की कसम उठाए, या किसी वाजिब काम को तर्क करने की कसम उठाए। चुनांचे जब भी कसम किसी वाजिब काम के करने की होगी या हराम काम को तर्क करने की होगी तो उसे तोड़ना हराम होगा, लिहाजा ऐसी कसम को पूरा करना लाजिम है। और अगर किसी मुस्तहब काम के करने या मकरूह काम के छोड़ने की कसम हो तो ऐसी कसम को भी तोड़ना मकरूह और उसे पूरा करना मुस्तहब है। और अगर किसी मकरूह काम के करने या मुस्तहब काम के तर्क करने के मुतालिक हो तो फिर उसे तोड़ना मुस्तहब है और उसे पूरा करना मकरूह है। और अगर किसी हराम काम के करने या वाजिब काम के तर्क करने की कसम है तो फिर उसे तोड़ना वाजिब और उसे पूरा करना हराम है। जबकि मुबाह काम की कसम हो तो उसे तोड़ना जायज़ तो है, लेकिन उसे पूरा करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर साइल का मकसद ये है कि कसम से रुजू का मतलब ये है कि रुजू करने से उस पर कफ़ारा लागू नहीं होगा, ना ही उस पर कसम तोड़ने की वजह से कुछ लाजिम होगा, तो ये नामुमकिन है और इसका कोई भी कायल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर करते और कसम से रुजू के लिए रहनुमाई भी करते कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी जानिब खैर नज़र आई तो कसम से रुजू नहीं किया, बल्कि कसम का कफ़ारा देने की रहनुमाई की और ज़्यादा बेहतर काम करते हुए कसम का कफ़ारा अदा कर दिया। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 324534। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।